السلام علیکم، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ آج بہت ساری خبریں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اور بہت ساری خبروں کو بتانا اب تک ضروری ہے، لیکن ایک کل کی خبر جس نے نہ صرف پاکستانیوں کا دل دکھایا بلکہ اس ایک خبر نے یقینی طور پہ بہت سارے سوالات بھی کھڑے کر دیے، لیکن اس پہ رد عمل جو حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ تو بہت اچھا آیا، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے رد عمل جو ہے وہ نہیں آ پایا۔ اور وہ کیوں نہیں آیا، اور وہ اگر آیا بھی تو وہ وضاحتوں کی شکل میں آیا، نہ کہ اسے کنڈیمڈ کرنے کے سلسلے میں آیا۔ خیر، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی، اور اسرائیل نے بیسیکلی پاکستان کے حالات کو غمگین قرار دیا، اور اس کی ایک مندوب نے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں حالیہ صورتحال کو تشویشناک قرار دیا۔ اب سب سے پہلے بات کرنے کے آغاز سے بھی پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں سمجھانے کے لیے آج ویلاگ کر رہا ہوں کہ شاید یہ بات تحریک انصاف کے سپورٹرز کو نہیں سمجھ آئے گی، اور جو باقی پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ ہیں یا بہت ساری مسلم امہ کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ بات بہت ضرور سمجھ آئے گی۔ اور میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ چند پاسپورٹس میرے پاس، یہ میری فیملی کے پاسپورٹس ہیں، اور میں آپ کو ایک ایک کر کے پاسپورٹ دکھاتا ہوں، اور سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں اپنا، چونکہ یہ تھوڑا سا کانفیڈینشیل ہوتا ہے تو میں آپ کو مین پیج نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ دیکھیے گا کہ یہ تھوڑا سا الٹا ہے، تو یہ دیکھیے گا کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ میرا پاسپورٹ ہے، سائن ہے میرے، ٹھیک ہے، اور یہ پرانا تھا۔ اب آ جائیں جی، یہ نیا میرا پاسپورٹ ہے، اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو پاسپورٹ ہے یہ بنا تھا جناب 2009 میں، اور جو اگلا پاسپورٹ ہے وہ تقریباً 2022 میں بنا ہے یا 23 میں بنا ہے، if I'm not wrong۔ خیر، یہ میری فیملی کے دیگر جو ارکان ہیں ان کا پاسپورٹ ہے، اور اس پہ بھی یہی لکھا ہے، اور یہ بھی دوسرا بھی پاسپورٹ دیکھ لیں جی، سب پہ یہی لکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ اسرائیل کے لیے ہمارے ملک نے، پاکستان نے باقاعدہ طور پہ قطع تلقی کر رکھی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بہت اچھی سے پتا ہوگا، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ ہے جناب کہ اسرائیل کی فلسطین میں غیر انسانی، غیر اخلاقی ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ یہ کوئی ایک داستان نہیں، مسجد اقصیٰ پہ کوئی ایک دفعہ حملہ نہیں کیا اسرائیل نے، اور نہ ہی یہ پہلے مطلب کسی بھی مطلب جو ہم پوری دنیا کے بہت بہت بڑے امن و امان کے مشن ہیں ان کی نظروں میں آیا، اور نہ ہی اب آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت رکھتے ہیں، اور انہوں نے جناب جو خود اتنے ظلم کرتے ہیں، مجھے بہت سمپتھی ہے طریقے صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیکن کیا اس سمپتھی کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل جو اپنے تئیں اپنی کرتوتوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیں کہے گا کہ جی مطلب مجھے یقین کریں کہ یہ اپنا شہباز شریف یا شرجیل میمن صاحب تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئے، مجھے ذاتی حیثیت میں نہیں سمجھ آئے، لیکن ان کی کل کی سٹیٹمنٹ میرے دل میں اتری ہے، اور یقین کریں میرا دل کرتا کہ میں انہیں شاباش پیش کروں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں کہ بھی میرے وہ اگر پسند کی پارٹی کے وہ نہیں ہیں تو میں ان کی کوئی بات بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ تو بات یہ جناب کہ انہوں نے شرجیل نام محمد نے یہ کہا کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں ہماری اندرونی معاملات پہ بات کرنے والے، اور پھر میں نے بہت کوئی 20-24 منٹ لگا کے عمران خان صاحب کی تقریر سنی جو کل انہوں نے فرمائی، اور میں نے یہ تقریر اس لیے اتنی لمبی سنی، ویسے تو اکثر سنتے رہے کیونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے،
اور ہم اکثر سنتے ہیں چونکہ وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو میں نے سنا، اور اس دفعہ اس لیے سنا کہ شاید وہ یہ کہیں کہ اسرائیل صاحب آپ اپنی حدود میں رہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہاں پہ میرے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بولے پھر یونائٹڈ نیشن بولے، ٹھیک ہے نا، مطلب انسانی حقوق کی تنظیمیں بولیں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے جو خود دیکھیں؟ بڑی سمپل سی مثال دے رہا ہوں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو کہ باہر روزانہ کی بنیاد پہ دنگے فساد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو جو کہ بہت معزز شہری ہیں انہیں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ دنگے فساد نہ کریں؟ میں خود کرتا ہوں۔ تو صاحب، یا میری جتنی بھی بہنیں بیٹیاں جو بھی دیکھ رہا ہے، میری ٹرسٹ میں کہ میری اٹینشن صرف یہ ہے کہ بہت سی سمپتی ہو جانی چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں نکلا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ معاملات ہمارے اندرونی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن آئے، امن و امان کی جو باقی معاملات دیکھنے والے ادارے ہیں وہ آئیں دیکھیں، پاکستان میں نہیں یہ صحیح کر رہے، کوئی جو نہیں صحیح کر رہا اس کا نام بھی لے لیں، مجھے نہیں اعتراض، لیکن کم از کم آپ کو اسرائیل کی تو مذمت کرنی چاہیے تھی جناب، کیونکہ پاکستان میں رہنے والی زیادہ تر آبادی مسلمان کی ہے، مائنورٹیز بہت ہیں لیکن زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے، پھر عراق ہے، ایران ہے، لبنان ہے، بہت ساری مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، پھر آپ کا یہ جو مطلب ترکی ہے، تو یہ اگر کہیں اور یہ آ کے مطلب کنڈیمڈ کرتے ہیں ہم آئے روز کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو جناب ہم کس منہ سے ان کی بات مان لیں؟ مجھے بس یہ چیز سمجھا دیں کہ کس منہ سے میں اسرائیل کی بات تسلیم کر لوں جو خود اپنے گھر میں گندے ہیں، ٹھیک ہے، میرا اشارہ مذہب پہ بالکل بھی نہیں ہے، مذہب ان کا بہت ان کے لیے ٹھیک ہے، مذہب ہمارا اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہندو ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، پاکستان میں اسلام آباد میں بدھا مذہب کی رسومات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کی نسل پرستی کرتے ہیں اور پھر آپ کو پاکستان کے سیاسی حالات کی یاد آ جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرا پیغام تحریک انصاف کے جو ترجمان کا کل بیان آیا جی کہ بھی جی آپ اپنے گریبان جھانکیں، آپ یہ کریں، اور شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ ریفرنس دیا کہ 2021 میں جو آپ کے معاملات ہوئے تب آپ کیوں نہیں بولے؟ تو بات یہ ہے کہ میں تو بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اور بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی پریشر، بغیر کسی بھی مطلب کہ کہنے پر بھی نہیں میں دے رہا، اور یہ میرے دل کی آواز ہے، اور یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہونی ہے یا ہونی چاہیے، جس کی نہیں ہے مجھے نہیں اعتراض اس سے، لیکن میری ہے، اور میرا دل نہیں گوارا کرتا، میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ اسرائیل اٹھ کے ہماری سلطنت یا ہماری حکومت کے بارے میں یا ہمارے ملک کے بارے میں یہ کو بات کرے، وہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور میں امید کرتا ہوں جو کہ ہونے نہیں والا، لیکن امید کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں امید بہت بہتر ایک چیز ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا کوئی رہنما اٹھ کے یہ کہے گا کہ جناب یہ ہمارے انٹرنلی معاملے ہیں، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو بہت زیادہ ہمارے سے حمایت کرنی ہے تو آپ یونائٹڈ نیشن کو کہیں کہ وہ آئے دیکھیں، یہاں پہ یو این او کو کہیں آئے دیکھیں معاملات کہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریباً 24 منٹ کی تقریر میں سارے معاملات ڈسکس کیے کہ ہمارے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں۔ ہمارے تقریباً 60 سے زیادہ ایم پی اے یا 40 سے زیادہ ایم پی اے جو ہے وہ تحویل میں ہے یا ان کی وفاداریاں تبدیل کروا دی گئی ہیں، تو یہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، آپ کریں کریٹیسائز کس کو کرنا ہے آپ نے، لیکن خدا را میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس ایک سٹیٹمنٹ کو بھی کریٹیسائز کریں، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے سر،
یہ پاکستان کے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔